علامہ مفتی محمود صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میں شعر و شاعری کروں، بہت سارا انقلاب لاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات پورا مجمع اگر مفتی صاحب قبلہ کو واقعی سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے تیار ہے اور بڑی محبت کے ساتھ علمی معلوماتی گفتگو سننے کے لیے تیار ہے، تو میں یہ چاہوں کہ حضرت شایان شان استقبال کریں. پورا مجمع محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں، نعرہ لگائیں. اور یہ جانیں ایک عالم کا نہیں، الحمدللہ ایک باعمل عالم دین کا استقبال آپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ لگائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، فیضان حضور امین شریعت. اس خیال کے ساتھ حضرت تشریف لا رہے ہیں کہ دکھا دے خانہ کعبہ مدینے کا پتہ دے دے، میرے ہاتھوں میں دامان محمد مصطفیٰ دے دے، چلے ہیں مشعل اسلام لے کر قافلہ والے، جہاں تک روشنی جائے وہاں تک راستہ دے دے. اور یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں، خدا بندہ مسلمان کو حسینی حوصلہ. یہ دور ہی پہنانے کا ہے، جتنے لوگ مجھے پہنا سکتے ہیں پہنا لیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو پہنا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع سبیل من اناب الی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں دارالعلوم امام اعظم کے ارکان کو، معاونین اور اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس دور افتادہ علاقے میں علم دین کی انجمن سجائی اور الحمدللہ 3 حفاظ کرام کی شکل میں آج یہاں کے اساتذہ نے قوم کو دین کا 3 چراغ عطا کیا ہے. اللہ پاک اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے اور ان حفاظ کرام کے سینے میں حفظ قرآن کی دولت کی بھی حفاظت فرمائے.
عزیزان گرامی، بڑے سکون اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور ہم سے پیشتر جس نعت خوان حبیب نے نعت شریف ہم سب کو سنائی، ان کی نعتوں نے ہمیں نعت پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز الملفوظ میں بڑے ادب کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے ہیں اور جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے ابریز شریف کے نام سے، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیائے علم و ادب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کے ملفوظات کا مجموعہ الملفوظ اور سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ الابریز انتہائی جامع اور فقید المثال کتابیں ہیں یہ دونوں۔ اگر کبھی موقع ملے تو دونوں کتابیں پڑھیے۔ ابریز شریف میں ان کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہمارا وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے سید عبدالعزیز دباغ سے فرمایا۔ تو سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو، نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اگر تمہارا دل لگے ان عبادتوں کی ادائیگی میں، تمہارا دل متوجہ رہے، تو تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا وہ ذکر اللہ نے قبول فرمایا۔ اور تم اللہ کا ذکر کرو مگر تمہیں یکسوئی حاصل نہ ہو، تمہارا ذہن منتشر ہو، کبھی وہاں کا خیال کبھی وہاں کا خیال آئے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری اس ذکر کو قبول نہیں فرمایا۔ اگر یہ پیمانہ قبولیت کا حق ہے، اور انشاءاللہ ضرور حق ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نعتیں بھی الحمدللہ مقبول ہیں، اور آپ سب سامعین کا ادب اور شوق کے ساتھ ان کی نعتوں کو سننا بھی انشاءاللہ مقبول ہے۔ بڑی نایاب کتاب ہے وہ۔ میں ایک دو باتیں ضمناً ذکر کر کے اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں۔ نابینا تھے اور ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ کا مطلب کبھی کسی درسگاہ میں علم نہیں حاصل کیا،
मगर इल्म लदुन्नी अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाया। तो अगर किसी मजलिस में तशरीफ ले जाते, कोई आलिम हदीस पढ़ रहे होते, तो सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग बावजूदे के नाबीना थे, मगर इरशाद फरमाते ये मेरे आका की हदीस नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी इरशाद फरमाते हाँ ये मेरे आका की हदीस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो उनके शागिर्द जिन्होंने इब्री शरीफ जमा फरमाया है, वो फरमाते हैं कि मैंने उनसे अर्ज किया, हुजूर आपने तो कभी इल्म हदीस पढ़ा नहीं, इल्म अस्माउर रिजाल का कभी आपने दर्स हासिल किया नहीं, तो आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि ये पैगंबर की हदीस है, ये नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया, जैसे जाड़े के मौसम में तुम में से कोई गुफ्तगू करता है क्या बात तो है, उसके मुंह से भाप निकलता है, क्या बात है, वैसे ही कोई मेरे नबी की हदीसें पढ़ता क्या है बात है, सुभान अल्लाह तो उसके मुंह से नूर की शुआएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे हदीस- तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती महमूद साहब बरकाती, सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। हदीस पढ़ने वाला हदीस पढ़ रहा हो क्या बात है, और हमें नूर की वो शुआ नजर ना आए, हाँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे पैगंबर का इरशाद नहीं है। सुभान और हदीसें पढ़ने वाला हदीस पढ़े और मुझे नूर की वो शुआ नजर आ जाए, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे आका की हदीस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीसों से नूर की शुआ निकले क्या बात तो है, उस पैगंबर की नूरानियत का सुभान अंदाजा अल्लाह कौन सुभान लगा अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहली बार जब मदीने शरीफ मेरी हाजिरी हुई तो असर के बाद एक बुक डिपो में मैं चला जाता था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के नाम से वो कुतुबखाना था। तो वहाँ पर मैंने वो इब्री शरीफ देखी तो मैंने फ़ौरन ख़रीदा। 40-45 रियाल में वो इब्री शरीफ मिली। चूँकि आला हज़रत ने अपने फतावा में भी बहुत इनका जिक्र किया है क्या बात है, और अल मलफूज में तो दर्जनों मकामात पर इनका जिक्र किया है। तो मैंने वो किताब खरीद ली। मैंने कुतुबखाना वाला से कहा कि सऊदीया में तो तसव्वुफ की किताबों पे पाबंदी है, आप ये कैसे बेचते हैं? वो कश्मीर का रहने वाला पाकिस्तानी मुसलमान था। तो उसने कहा कि हम लोग जब बैरूत से मिस्र से किताबें मंगवाते हैं तो उसी बंडल में कुछ किताबों को पैक करवा के साथ में मंगवा लेते हैं, क्या बात है, और अगर कोई साहिब ज़ौक़ हो तो उसको दे दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग, मैंने आपसे अर्ज किया कि नाबीना थे और अनपढ़ थे, मगर गौसे ज़माना थे, क्या बात है, वाह वाह, गौसे ज़माना थे। सुभान अल्लाह। उनके शागिर्द ने पूछा, हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कद्र का इल्म होता था या नहीं? तो सैयदी अब्दुल अजीज का जिक्र करते हुए उनके शागिर्द कहते हैं, फ़अहमर्रा वजहुहु, ये सवाल सुनकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया, सुनो, अगर मैं मर जाऊं और तुम लोग मुझे कब्र में दफन कर दो और मेरी लाश अकड़ जाए कि पांव ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए, अल्लाह की कसम उस हालत में भी जब तक शब कद्र का मुझे इल्म न हो जाए, शब कद्र आगे नहीं क्या गुजर बात है, क्या बात सकती, है। तो पैगंबर सुभान की अल्लाह। शान तो बहुत ही बुलंद सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, मैं वाह। अगर मर जाऊं, तुम लोग मुझे कब्र में दफन कर दो, मेरी लाश अकड़ जाए, कैफियत ये हो जाए कि पांव ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए, उस हालत में भी शब कद्र
کا علم جب تک مجھے نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ کیا بات ہے، سکتی. کیا بات ہے. نبی کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں اگر اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو اسی میں کافی وقت نکل جائے گا، مگر میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی. آپ کو یہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک، کوئی نیا مشرب، کوئی نیا فرقہ، کسی نئی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ 1000 سال پہلے کے مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا، الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وہی عقیدہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. ان کے شاگرد نے پوچھا حضور 5 چیزوں کا علم حضور کو تھا یا نہیں تھا؟ قیامت کب آئے گی، کون انسان کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کس کو کیا رزق ملے گا، جس کو علوم خمسہ کہتے ہیں، کب بارش ہوگی. ان 5 چیزوں کا علم پیغمبر کو تھا یا نہیں تھا؟ تو سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کا کوئی قطب ان 5 چیزوں کو جانے بغیر دنیا میں تصرف کر ہی نہیں سکتا. جب قطب اس کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے تو پھر نبی کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ نبی کو 5 چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا. ان کی امت کے جو اقطاب ہوتے ہیں وہ بھی ان 5 چیزوں کی خبر عطائے الہی سے رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج 3 طرح کے خطرے امت مسلمہ کو درپیش ہیں. مرکزی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے راستے پہ ڈالا جائے. مراسم شرک کی دعوت دی جاتی ہے. یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ارتداد کے راستے پہ لے کر چلا جائے. اسی کو حکومت کہتی ہے مکھ دھارا میں جوڑنا. یہ مکھ دھارا کیا ہے؟ یہ شرک کا دھارا ہے، یہ کفر کا دھارا ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا خطرہ آج کے دور میں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. دوسرا خطرہ جو انگریزی اسکولوں کے ذریعے ہماری نسل کو درپیش ہے وہ الحاد اور عقل پرستی کا خطرہ ہے. میرے بھائیوں، مگر ان دونوں خطروں سے بڑا خطرہ وہابیت، نجدیت اور غیر مقلدیت کا خطرہ ہے. چونکہ شرک کی دعوت دینے والے، ان کا لباس الگ ہے، طرز زندگی الگ ہے، ان کی زندگی کا رکھ رکھاؤ الگ ہے. ایک ادنا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ یہ ایمان کا کام ہے، یہ شرک کا کام ہے. اس لیے شرک سے اپنے نوجوانوں کو بچانا کسی قدر آسان ہے، مگر وہابیت کی تبلیغ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری طرح ٹوپی پہنتے ہیں، جو ہماری طرح لباس پہنتے ہیں، جو ہماری طرح اذانیں دیتے ہیں، جو ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں. اس لیے یہ خطرہ ان تینوں خطروں میں سب سے سنگین خطرہ ہے. اس لیے علماء اہل سنت گزشتہ 200 سال سے اس خطرے کا دفاع کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دفاع کرنے والوں میں سب سے نمایاں نام امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کا ہے. سبحان اللہ. ایک بڑے عالم گزرے ہیں
علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل دہلوی کے کفر کا فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا، سمجھ رہے؟ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بھی پہلے، سب سے پہلے کفر کا حکم دلی کی جامع مسجد میں 150 علماء کی موجودگی میں سب سے پہلے علامہ فضل حق خیرآبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور بڑے بڑے علماء نے کفر کا حکم دیا۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیرآبادی علم منطق کے بڑے ماہر وہ بھی تھے، یہ بھی تھے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کے جو والد تھے علامہ فضل امام خیرآبادی، جنہوں نے مرقات لکھی ہے، وہ بھی علم منطق کے بڑے ماہر۔ ان کی آمد و رفت رامپور کے نواب کے پاس تھی، اور رامپور کے نواب سے کچھ تعلقات اعلیٰ حضرت کے والد کریم کے بھی تھے۔ تو جب مولانا عبدالحق خیرآبادی رامپور آئے تو انہوں نے خبر بھیجوائی رامپور کے نواب نے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ اگر آپ علم منطق حاصل کرنا چاہیں تو آپ رامپور آ جائیں، مولانا عبدالحق خیرآبادی آئے ہوئے ہیں، کچھ دنوں رہ کر آپ علم منطق ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مشرب بڑا نرالا تھا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، وہ روادار نہیں ہوتے تھے جانے کو، مگر جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ مولانا عبدالحق خیرآبادی نے پوچھا صاحبزادے کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صدرہ شمس بازغہ اور شرح اشارات کا مطالعہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان تو مولانا عبدالحق خیرآبادی نے فرمایا مطالعہ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ کتابیں پڑھ چکے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا فلاں مقام کی عبارت پڑھیے اور اس کی تشریح کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے عبارت پڑھی، ترجمہ کیا، تشریح کیا اور کچھ اعتراضات مصنف پر پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا صاحبزادے کیا مشغلہ ہے تمہارا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور فتوے لکھتا ہوں اور رد وہابیہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ فتوے لکھتا ہوں اور رد وہابیہ کرتا ہوں۔ تو مولانا عبدالحق خیرآبادی نے کہا گویا تمہیں بھی وہی خبط سوار ہے جو میرے مولانا عبدالقادر بیدایونی کو سوار ہے۔ یہ دونوں ساتھی تھے، مولانا عبدالقادر بیدایونی اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے بیٹے مولانا عبدالحق خیرآبادی، دونوں ہم سبق تھے۔ تو تمہیں بھی وہی خبط سوار ہے جو مولانا عبدالقادر بیدایونی کو سوار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حضور اگر یہ خبط ہے تو یہ کام تو سب سے پہلے آپ کے والد نے کیا ہے۔ وہابیوں کا رد سب سے پہلے تو آپ کے والد نے کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر وہابیوں کا رد کرنا خبط ہے تو گویا اس میں آپ کے والد بھی مبتلا تھے۔ تو جب مولانا عبدالحق خیرآبادی لاجواب ہو گئے تو کہا صاحبزادے اگر یہی حاضر جوابی رہی تو مجھ سے نہیں پڑھ پاؤں گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ سے پڑھنا نہیں تھا اسی لیے حاضر جوابی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے پڑھنا نہیں تھا ہم کو اسی لیے یہ حاضر جوابی تھی۔ کیا بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہابیت کا سب سے پہلا رد علامہ فضل حق خیرآبادی نے فرمایا۔ اسماعیل دہلوی نے شفاعت پیغمبر کا انکار کیا تو اس کے رد میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے کتاب لکھی تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ، اور اس میں لکھا کہ یہ کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ چاہے تو ایک آن میں سینکڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس کے رد میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے کتاب لکھی امتناع النظیر
کہ پیغمبر کا مماثل پیدا ہونا محال ہے، بے شک چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو فرمایا خاتم النبیین، سبحان اللہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ اب اگر ان کے بعد کوئی پیغمبر ہو تو ان کا آخری ہونا باقی نہ رہے گا، کلام الہی کا کاذب ہونا لازم آئے گا، اور کلام الہی کا کاذب ہونا محال، لہذا پیغمبر کے مثل کسی دوسرے کا پیدا ہونا یہ محال ہے۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلا رد علامہ فضل حق خیرآبادی نے کیا، ان کے بعد رد علماء بدایونی نے کیا، مگر جس جہد مسلسل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وہابیت کا رد کیا ہے، اس کی ایک الگ شان ہے۔ بے شک اس لیے جب وہابیت کے رد کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن امام احمد رضا کی طرف بے جاتا ہے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا کم سے کم 6 گھنٹہ روزانہ یوٹیوب پر گزرتا ہے، اور اس میں بھانت بھانت کے لوگ بھانت بھانت کی بولی بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذاکر نائک کی گفتگو سنیے، طارق جمیل کی باتیں سنیے، انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنیے، طارق جمیل کی گفتگو سنیے، معراج ربانی کی باتیں سنیے، سب کی گفتگو کا ایک حاصل ہوتا ہے کہ میلاد یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نبی کی پیدائش کے موقع پر جلوس نکالنا صحابہ کے عہد میں نہیں تھا، مزارات پر جانا یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا، پیغمبر کبھی کسی کے مزار پہ نہیں تشریف لے گئے، اور غیر شعوری طور سے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ان ساری بدعتوں کو فروغ دینے والے مولانا احمد رضا خان ہیں۔ انہوں نے فاتحہ شروع کی، انہوں نے میلاد کی مجلسیں شروع کی، انہوں نے یا رسول اللہ کو رائج کیا، انہوں نے محبوبان خدا سے مدد طلب کرنے کا تصور پیش کیا۔ ماضی کے مسلمانوں میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اسکول کالج کے پڑھے لکھے نوجوان جنہوں نے دینی کتابیں پڑھی، نہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ان کے پاس، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ مفتی شاکر علی تو ایسا کہتے ہیں، انجینئر محمد علی نے ایسا کہا، مولانا حقیق صاحب ایسا کہتے ہیں، طارق جمیل نے ایسا کہا، مولانا عبد البشیر صاحب نے ایسا کہا، فلاں صاحب تو ایسا کہتے ہیں۔ اب وہ صلح کلیت کی راہ پہ چل پڑتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، موقع ملے تو مجلسوں میں بیٹھ جاؤ، نہیں موقع ملا تو کوئی بات نہیں، اسی مشرب پہ چل لو۔ میرے بھائیوں، اگر تھوڑی سی ایمانی غیرت باقی رہتی ہے تو وہ اپنے عالموں سے پوچھتا ہے، اور اگر ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہو تو ہمارا نوجوان ذہنی طور سے صلح کلیت کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کو آج کے عہد میں وہابیت کے ساتھ ساتھ صلح کلیت کی بھی تردید کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جانے انجانے میں صلح کلیت کی طرف بھی قدم بڑھا رہا ہے۔ میں آپ سے آدھے گھنٹے کا وقت لینا چاہوں گا، اور میں چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا جس سے آپ اس نتیجے تک بآسانی پہنچ سکیں گے کہ امام احمد رضا نے کوئی نیا مشرب، کوئی نیا مسلک قائم نہیں کیا۔ جو صحابہ، تابعین اور اغواص و اقطاب کا مشرب تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی مشرب ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں 4-5 باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔
ہو سکتا ہے تھوڑی سی گفتگو بوجھل ہو، مگر اسلم صاحب نیند نہ آ رہی ہو تو اطمینان سے میری باتیں سنیے گا. صبح کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نور اپنے دل و دماغ میں ضرور محسوس کیجیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی، 1272. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے ٹھیک 220 سال پہلے ایک بڑی نامور شخصیت گزری ہے. ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان کا انتقال 1052 ہجری میں ہوا، 1052. اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی 1272. 1272 سے 1052 کو مائنس کیجئے تو 220 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے. یعنی شیخ عبدالحق کے انتقال اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش میں 220 سال کا فرق ہے. میرے بھائیوں، آپ نے اکبر کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کا بڑا مقبول حکمران. اکبر نے دین الہی کی شکل میں ایک نیا فتنہ کھڑا کیا. اس فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بندوں کو منتخب فرمایا. ایک بندے کا نام مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہے، اور دوسرا نام انہی کے پیر بھائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. یہ دونوں مرید ہیں خواجہ باقی باللہ سے. اور خواجہ باقی باللہ کا مزار نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے باہر ہے. ایک چھوٹے سے قبرستان میں ایک عام انداز کی قبر ہے، نہ کوئی گنبد نہ کوئی عمارت، بس لوگوں نے ٹائلز وغیرہ لگا کر تھوڑا سا اس کی تزئین کاری کر دی ہے. مگر اتنے بلند پایا بزرگ تھے کہ مجدد الف ثانی بھی انہی کے مرید اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی انہی کے مرید. کبھی دلی جانے کا موقع ہو تو آپ تلاش کر کے ضرور اس مرد حق آگاہ کی بارگاہ میں جائیے گا جنہوں نے ایسے 2 نامور سپوت ہندوستانی قوم کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. میں شیخ عبدالحق کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے ہندوستان کی مذہبی صورتحال کیا تھی، ہندوستان کے علماء کی فکر کیا تھی، ہندوستان کے محدثین کیا نظریہ رکھتے تھے. اگر اعلیٰ حضرت کے بعد کے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہی انہوں نے لکھ دیا، جو اعلیٰ حضرت نے نظریہ پیش کیا وہی بعد والوں نے پیش کر دیا. مگر یہ تو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 225 سال پہلے کے ہیں. آپ ذرا ان کی 2-3 باتیں سماعت کریں. ہمارے کیا نام ہے شاعر صاحب جو ناصری جنہوں نے پڑھی؟ عرفان بھائی. حضور امین شریعت کے فیض یافتہ ہیں. ان کی مجلسوں میں بھی انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اور الحمدللہ حضور امین شریعت کی موجودگی میں 2-3 تقریریں کرنے کا شرف اس حقیر کو بھی کاکیر کی سرزمین پر حاصل ہوا ہے. آخری بار جب وہ رائے گڑھ تشریف لے گئے ہیلی کاپٹر سے تو اس مجلس میں بھی الحمدللہ میں نے حضرت کی موجودگی میں 1.5 گھنٹے تقریر کی تھی. خیر، جب ہمارے شاعر پڑھتے ہیں عرفان بھائی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو انجینئر محمد علی مرزا جیسے آوارہ لوگوں کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. ساری دنیا کعبہ کو اپنا قبلہ سجود مانتی ہے، اور یہ کیسے بہکے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ گنبد خضرا کو کعبے کا کعبہ کہتے ہیں. یہ کیسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ مدینے کو اور حضور کی قبر کو کعبے کا کعبہ کہتے ہیں. مگر آئیے اسی مرد حق آگاہ کی بارگاہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو 200 سال پہلے کے ہیں. مدارج النبوت شریف میں ایک بحث چلی کہ حضور کی روح مبارک وصال کے بعد کہاں ہے.
किसी ने कहा आसमान पर, किसी बुजुर्ग ने कहा उनकी रूह मुबारक अर्श पर, किसी बुजुर्ग ने कहा कि उनकी रूह मुबारक जन्नतुल फिरदौस में। उस गुफ्तगू को जिक्र करने के बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अगर ये मौक़िफ़ अपनाया जाए कि मेरे पैगंबर की रूह मुबारक उनके जिस्म में और उनकी कब्र में है, तो इससे बेहतर और क्या मौक़िफ़ हो सकता है। और उसके बाद लिखते हैं, मैं उनकी इबारत पढ़ता हूँ, मैंने 4-5 साल तक बहुत गहरा मुताला किया है शेख अब्दुल हक की तसनीफ़ात का, और 400-500 350 सफ़े की किताब मेरी तरतीब पा चुकी है, मगर कंपोजिंग की दुश्वारियों की वजह से 2 साल से वो किताब छप नहीं पा रही है। उस किताब की मैं इबारत आपको सुनाता हूँ। उस किताब का नाम ही मैंने रखा है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और आला हजरत इमाम अहमद रजा। दोनों की फिक्र का मैंने तकाबुली मुताला पेश किया है, और मैंने 100% साबित किया है कि आला हजरत का कोई नजरिया ऐसा नहीं है जिसकी तायीद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताबों में ना हो। सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक लिखते हैं, बुकाए के ज़म्मे आज़ाए वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदा अस्त, हुजूर की कब्र शरीफ का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म से लगा हुआ है, हुजूर की कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म से लगा हुआ है, अगर आरा बर तमाम अमाकिनो मवाज़े तरजीहो तफजील देहन, हत्ता के बर अर्श अजीम व काबे मुअज़्ज़मा नादानम हेच मोमिन रा के दरा तवक्कुफ कुनत। फरमाते हैं, हुजूर की कब्र शरीफ का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म को टच कर रहा है, अगर कब्र के उस हिस्से को दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक कि उसको अर्श पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक कि उसको काबा पर फजीलत दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी मोमिन को इस बात में जरा सा भी शक होगा। सुभान अल्लाह। 1052 और ये 1445 तकरीबन 400 साल पहले लिख गए कि अगर हुजूर की कब्र को अर्श से अफजल कहा जाए, काबा से अफजल कहा जाए, किसी मोमिन को इसमें कोई शक नहीं होगा। कुर्बान जाइए उनकी बसीरत पर, 400 साल पहले कह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मोमिन हैं उन्हें कल भी शक नहीं था, आज भी शक नहीं है, आज भी यही कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज भी वो यही कहते हैं, मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी किसी पाक दर की। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूर नसीर मिल्लत। सुभान अल्लाह। मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ायरो। जरा तसव्वुर तो करो कि तुम कहाँ पहुंचे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की मेराज है। वो मुस्तफा की मेराज थी के बारगाहे रब में पहुंचे। ये तुम्हारी मेराज है कि तुम नबी के कदमों में पहुंचे। मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। सुभान अल्लाह। अब अगर आप किसी नजदी, किसी तबलीगी, किसी मिर्जाई, किसी वहाबी की तकरीरों में सुने कि ये नबी की कब्र को काबा से अफजल कहते हैं, और कोई बदअकीदा आपको टोके, तो उससे कहिएगा, इनसे ना पूछो, हमसे ना पूछो,
शेख अब्दुल हक से जाकर पूछो, अल्लाह, सुभान उन्होंने मेरे पैगंबर की कब्र को अर्श से अफजल कहा है, बेशक। उन्होंने मेरे नबी की कब्र को काबा से अफजल कहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान और मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अगर हम पढ़ते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। आला हजरत की नातों को अल्लाह ताला ने ऐसी मकबूलियत दी है कि सुभान अल्लाह, गुंबद खजरा के सामने बैठकर पढ़िए तो एक अजीब लुत्फ आपकी रूह को महसूस बेशक। होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बार मदीने शरीफ हाजिरी हुई तो उस जमाने में ये मोबाइल बहुत कम था, या था भी तो बहुत गिने चुने लोगों के पास। मेरे एक बड़े अजीज साथी हैं मौलाना बिलाल अनवर साहब, वो तरावी पढ़ाने कनाडा तशरीफ ले जाते थे। तो उनसे फोन से बात हुई तो उन्होंने कहा दायके बख्शिश है कि नहीं आपके पास। तो उस रोज मुझे मालूम हुआ कि सफरे मदीना के आदाब में से एक अदब ये भी है कि हदायते बख्शिश साथ में रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हदायते बख्शिश है कि नहीं? मैंने कहा मैं तो नहीं ले सका, भूल गया। तो उन्होंने कनाडा से आने वाले कुछ ज़ायरीन के जरिए हदायते बख्शिश मुझे भेजी, जो उन्होंने मक्के शरीफ में लाकर मुझे दिया। और बड़ा कमाल, हुजूर का मोजेज़ा, हुजूर की शान। मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए की किताबें मेरे घर में होंगी, और अरबी किताबें मैं बहुत शौक से खरीदता हूँ। तो तफसीर कबीर जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी है और 22-24 जिल्दों में है, 250 रियाल में मैंने वो किताब खरीद ली मक्के शरीफ में। और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो रफ़क़ाए सफ़र जो साथ में थे मैंने उनसे लेके कुतुब खाने वाले को दिया, क्योंकि इंडिया में वो तफसीर अरबी वाली नहीं बिकती है, या बिकती भी हो तो बहुत मुश्किल से। तो 250 रियाल की मैंने वो किताब खरीद ली और पैसे मैंने अपने साथियों से लेके दिए। मगर हुजूर का मोजेज़ा समात कीजिए, सुभान अल्लाह। वो कनाडा से जो अहबाब हदायक़े बख्शिश लेकर आए और उन्होंने खाने काबा के सामने दारे उम्मे हानी के पास मुझे लाकर वो किताब दी, और जब चलने लगे तो उन लोगों ने मुसाफे में 10 रियाल 20 रियाल पेश किए। सुबह को मैंने देखा तो वो 250 रियाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह। तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। हुजूर यहाँ से भी हमारी दिल की कैफियतों से बाखबर हैं, मगर मदीने शरीफ में जाकर देखिए ऐसा लगता है कि जैसे किसी सरजमीन पर जैसे बादल बरसता है, वैसे अपने गुलामों पर हुजूर की रहमत बरसाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हम ये पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तो तारिक जमील जैसे लोग कहते हैं कि इससे बड़ा शिर्क और क्या होगा। रिस्क देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, रिस्क और दीगर नेमतें देने वाला परवरदिगार। मगर ये बरेलवी लोग रिस्क को भी मुस्तफ़ा से मंसूब करते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, इससे बड़ा शिर्क और क्या होगा। मगर आइए हजरत शेख की खिदमत में, सुभान अल्लाह। हुजूर की एक हदीस उन्होंने नकल की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओती तो मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, क्या बात है, मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की हदीस है, मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। उसकी तशरीह करते हुए
حضرت شیخ جو لکھتے ہیں، یہ ذہن نشیں رکھیے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے 250 سال پہلے کے ہیں۔ ان کی تشریح سنیے، وہ فرماتے ہیں ظاہرش آنکے مراد خزائن ملوک فارس و روم است کہ بدست صحابہ افتاد۔ کیا بات ہے، سبحان حضور نے اللہ، فرمایا سبحان اللہ، کہ سبحان مجھے اللہ۔ زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ملک فارس اور ملک روم کے بادشاہوں کا خزانہ اللہ نے نبی کو دیا، اور نبی کے صدقے میں وہاں کے خزانے صحابہ کرام کے حصے میں آئے۔ زمین کے خزانوں کی کنجی ملی، اس کا ظاہری مطلب یہ۔ اور آگے لکھتے ہیں وہ بات نشاں کے، سبحان اللہ، وہ بات نشاں کے۔ اس حدیث کا باطنی معنی یہ ہے کہ مراد خزائن اجناس ارزاق دو عالم است کیا بات ہے، کہ سبحان اللہ، وقف اقتدار ویس برد۔ بے شک، فرماتے ہیں اس حدیث کا باطنی معنی یہ ہے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ نے رزق کی تمام چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے بے رکھی شک، ہیں۔ بے شک، گویا رزق دینے والا پروردگار، مگر رزق کو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، رزق کو بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے اب شعر پڑھیے اعلیٰ حضرت کا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اب شعر پڑھیے تو نیا لطف ملے گا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یا رسول اللہ آباد اسے کر دے ویرا ہے دل نوری، آباد اسے کر دے ویرا ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور سرکار نصیر ملت حضرت علامہ مفتی محمود برکاتی صاحب قبلہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور غور سے میری باتیں نوجوان ضرور سنیں۔ دلی، کیا نام ہے؟ دلی رجہرہ کے نوجوان ہماری باتیں غور سے سنیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ بریلویت کوئی فرقہ ہے، بریلویت کوئی نئی جماعت ہے۔ مولانا احمد رضا نے نیا نظریہ ہندوستانی مسلمانوں پہ تھوپا۔ میلاد، فاتحہ اور مراسم اہل سنت کی شکل میں امام احمد رضا نے بدعتیں مسلمانوں پہ مسلط کی ہیں۔ حاشا و کلا، اپنے دل کے کسی بھی گوشے میں اس طرح کا شبہ کبھی پیدا مت ہونے دیجیے گا۔ اور کبھی دل میں کوئی بات کھٹکے، حضرت علامہ غلام سمنانی صاحب، حضرت مفتی شاکر رضا صاحب، حضرت مولانا حقیق صاحب، یہ ہمارے جماعت سال عالم دین اسی مسجد کے خطیب، اپنے علماء سے رابطہ کیجئے گا۔ کبھی بھی کسی گمراہ انسان کی باتوں کے چکر میں نہیں پڑیے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا تو وہ ہے کہ جس کو دیوبند والے بھی گمراہ اور بد مذہب کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پاگل کسی کو پاگل کہے تو اس کا مطلب ہے بڑے اعلیٰ درجے کا پاگل ہے وہ۔ یوٹیوب کا تھوڑا سا اور، جی، یوٹیوب کی تھوڑا سا اور مذمت سبحان اللہ۔ بہت ضروری ہے۔ پاگل اگر کسی کو پاگل کہے، بڑا مشہور لطیفہ ہے، لطیفہ میں بولتا نہیں ہوں۔ ایک پاگل چڑھ گیا کسی پانی کی ٹنکی پر،
اسلم بھائی گئے کہے اترو، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مولانا غلام سمنانی صاحب تشریف لے گئے، اترو، ٹس سے مس نہیں ہوا، کہا نہیں میں یہیں رہوں گا، میرا مطالبہ مانو ورنہ میں یہیں سے نیچے کود جاؤں گا۔ ایک پاگل گیا، کہے اوپر سے نیچے اترو ورنہ اٹھا کے تم کو پھینک دوں گا ٹنکی کے ساتھ۔ اس نے کہا رکو رکو میں اتر رہا ہوں۔ آرام سے وہ نیچے اتر گیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا اترو اترو اترو، تم نے کسی کی بات نہیں مانی، اور اس پاگل نے کہہ دیا اترو ورنہ ٹنکی کے ساتھ پھینک دوں گا تو تم اتر گئے۔ کہا نہیں جانتے ہیں وہ سب عقل والے تھے، مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ پھینکیں گے نہیں، مگر وہ پاگل تھا، کیا پتا اٹھا کے پھینک دیتا تو میں کہاں جاتا۔ تو پاگل کسی کو پاگل کہے اس کا مطلب ہے وہ اعلیٰ درجے کا پاگل ہے۔ تو دیوبند والے مرزا محمد علی کو گمراہ اور بد مذہب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہائی کوالٹی کا پاگل ہے۔ اس لیے ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ ذاکر نائک جانور کا ڈاکٹر اور آگے عقیدہ سکھانے، انجینئر محمد علی مرزا عمارتوں کا بلڈنگ کا انجینئر آگے عقیدوں کا فیصلہ کرنے۔ تو اگر جانوروں کا ڈاکٹر انسانوں کا آپریشن کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا نوجوان بڑا تذبذب میں مبتلا ہے، فلاں ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں۔ یقین رکھیے حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں بتایا ہے، راہ حق وہی ہے جو حضور امین شریعت نے ہمیں دکھلایا ہے، راہ حق وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کوئی حق کا راستہ نہیں، اس کے سوا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ بد مذہبی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت پیغمبر تقسیم فرماتے ہیں، پیغمبر مالک جنت ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ جو قوم یا رسول اللہ کہنے کی اجازت نہ دیتی ہو، جو قوم یا غوث کہنے کی روادار نہ ہو، وہ قوم یہ کیسے قبول کر سکتی ہے کہ نبی مالک جنت ہیں، نبی قاسم جنت ہیں؟ یہ تو بہت بڑا عقیدہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، نبی سے جنت مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر آئیے حضرت شیخ عبدالحق کی ایک عبارت نقل کر کے میں گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، عربی زبان میں لکھی ہے اشعۃ اللمعات، اور فارسی زبان میں لکھی ہے اشعۃ اللمعات، اور مشکات کی دوسری شرح انہوں نے عربی میں لکھی ہے، اس کا نام ہے لمعات التنقیح۔ ایک شرح عربی میں اور ایک شرح فارسی میں۔ خیر، میں فارسی والی شرح کی ایک عبارت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ رات میں جب حضور تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی ڈیوٹی تھی یہ وضو کا پانی مسواک لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب القیام فی اللیل میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ ایک روز میرے پیغمبر رات کو بیدار ہوئے، حضرت ربیعہ وہ پانی اور مسواک لے کے پہنچے۔ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا صل یا ربیعہ، تو اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ ہوتے کہتے حضور رائے پور میں ایک آدھ عمارت ہمیں عطا فرما دیجئے، بلاسپور میں ایک آدھ مال ہم کو عطا فرما دیجئے۔ ہم دنیا دار لوگ حضور سے دنیا کا سوال کرتے، مگر وہ نبی کے صحابی تھے۔ عرض کیا حضور
اسألک مرافقتک فی الجنہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ جیسے آپ نے دنیا میں مجھے اپنا نوکر بنا کے رکھا ہے، اپنا خادم بنا کے رکھا ہے، حضور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں بھی مجھے آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر نبی قاسم جنت نہ ہوتے، اللہ نے اپنے نبی کو تقسیم جنت کا اختیار نہ دیا ہوتا تو مصطفیٰ منع فرما دیتے، ربیہ یہ نہ مانگو، ربیہ اس کا سوال نہ کرو، ربیہ یہ گزارش نہ کرو، جنت میں کون کس کے ساتھ ہوگا یہ فیصلہ تو رب فرمائے گا، اس کی دعا تم اپنے رب سے کرو، مجھ سے یہ دعا نہ کرو، مجھ سے یہ گزارش نہ کرو۔ مگر مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ کو علم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں کا قاسم بنایا ہے۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس لیے جب حضرت ربیہ نے جنت کی رفاقت مانگی تو نبی نے منع نہیں فرمایا، آگے فرمایا او غیر ذالک، اس کے سوا بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ لو، اس کے سوا کوئی خواہش ہو تو اسے بھی طلب کر لو۔ حضرت ربیہ نے کہا ہو ذاک یا رسول اللہ، اتنا ہی کافی ہے یا رسول اللہ، یہی کافی ہے یا رسول اللہ۔ گویا حضرت ربیہ نے عرض کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حضور آپ مل گئے، آپ کی رفاقت مل گئی، آپ کی خدمت مل گئی، آپ کی صحبت مجھے جنت میں مل گئی، تو اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے جو میں مانگنے جاؤں؟ آقا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تشریح تو وہ ہے جو آپ عام طور سے سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو حضرت شیخ کی بات سنانا چاہتا ہوں، یہ تو ہماری اور آپ کی تشریح ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بریلوی مولویوں کی الٹی سیدھی تشریح، کوئی ظالم کوئی بے باک کہہ سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی جوڑ توڑ والی تشریح ہے، مگر آؤ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے جس محدث نے ہندوستان میں علم حدیث کو زندہ کیا، جنہیں نبی نے مدینے سے ہندوستان بھیجا، ان کی تشریح سنو۔ فرماتے ہیں اشعۃ اللمعات میں از اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرد با مطلوب خاص، معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت وے صلی اللہ علیہ وسلم است، ہر کرا خواہد و ہر چے خواہد بے اذن پروردگار خود می دہد۔ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے مطلق کہا مانگو، کسی ایک چیز کو مانگنے کی قید نہ لگائی، مطلق کہا مانگو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے تمام کام اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں۔ مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن سے مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن سے عطا فرما دیا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت نے ہمیں نظریہ دیا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ
آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار حفظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھایا جاتا ہے، مولانا احمد رضا نے یہ نظریہ تھوپا ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے اس بدعت کو فروغ دیا ہے، تاج الشریعہ نے اس بدعت کو رائج کیا ہے۔ آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں نبی کا ایسا تصور موجود نہیں تھا، نبی کے حوالے سے ایسا عقیدہ نہیں تھا، مگر اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے ہندوستان کے محدث کی گفتگو سنو، پیغمبر کو قاسم ارزاق دو عالم کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو مالک جنت کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی قبر کو کعبہ سے افضل کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آج کے دور میں تمہیں اپنے مسلک کی ترجمانی کرنی ہو تو 2 شعر پڑھ لینا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، القرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تقریر کے دوسرے مرحلے کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ کچھ اور باتیں پیش کروں، بیان کروں یا سلسلہ موقوف کیا جائے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ مرحلہ آپ کے لیے کچھ زیادہ دلچسپ ہوگا۔ اسماعیل دہلوی، جس نے ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد ڈالی، یہ دنیا سے کب گئے؟ 1246 ہجری میں، 1246، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت سے 26 سال پہلے یہ دنیا سے رخصت ہوئے، 26 سال پہلے۔ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت کے وہ دادا استاذ، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی اور علامہ فضل خیر آبادی، ان کے استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کب انتقال ہوا؟ 1239 ہجری میں، 1239، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ اور اسماعیل دہلوی کے سگے چچا، شاہ عبدالغنی کے بیٹے تھے اسماعیل دہلوی، شاہ عبدالغنی، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالعزیز، یہ 4 بھائی، شاہ اسحاق بھی غالباً تھے، 4 بھائی تھے۔ شاہ عبدالغنی کا بیٹا تھا اسماعیل دہلوی، اور شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا۔ جب اسماعیل دہلوی نے رفع یدین شروع کیا نمازوں میں تو دلی میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگوں نے کہا حضور، شاہ عبدالعزیز سے کہا حضور آپ کا بھتیجا رفع یدین کرتا ہے، عجب کشمکش کا عالم ہے، ہندوستان میں حنفی رہتے ہیں اور یہ رفع یدین کرنے لگے ہیں آپ کے بھتیجے، ذرا منع کریے اس کو۔ تو شاہ عبدالعزیز نے ایک آدمی بھیجا اسماعیل دہلوی کے پاس، کہا رفع یدین نہ کیا کرو، کیونکہ ہندوستان میں حنفی اکثر ہیں اور حنفیت میں رفع یدین نہیں ہے۔ تو اسماعیل دہلوی نے خبر بھیجوائی کہ رفع یدین حضور کی سنت ہے جو مٹ گئی ہے، اور حضور کی مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے وہ 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے۔
تو میں رفع یدین کی سنت کو زندہ کر کے 100 شہیدوں کے ثواب کا حقدار بن رہا ہوں۔ اسماعیل دہلوی نے یہ جواب بھجوایا شاہ عبدالعزیز کے پاس۔ اس کو ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ جب یہ جواب پہنچا شاہ عبدالعزیز کے پاس تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا بابا میں تو سمجھا تھا کہ اسماعیل مولوی ہو گیا، مگر اسے اب تک یہی نہیں معلوم کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سنت مٹ جائے، بدعت فروغ پا جائے، تو کوئی بدعت کو چھوڑ کر سنت کو اپنائے تو وہ 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تو رفع یدین بھی اول سنت، ترک رفع یدین بھی آخری سنت، تو یہاں سنت کو کوئی زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت کو اپنانا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مصداق ہی نہیں۔ بابا میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ مولوی ہو گیا، مگر اسے آج تک ایک حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات۔ اور شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ اگر میری عمر نے وفا کی تو جیسے شیعوں کے رد میں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، ویسے ہی اسماعیل کے رد میں کتاب لکھوں گا، مگر 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، بھویں آنکھوں پر لٹک چکی تھی، کچھ پڑھنا ہوتا تو ایسے پڑھتے تھے۔ اس لیے اسماعیل دہلوی کے رد میں شاہ عبدالعزیز نے کوئی تصنیفی یادگار نہیں چھوڑی ہے، مگر اس سے اندازہ تو ہو گیا کہ اسماعیل دہلوی کا مبلغ علم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز اسماعیل دہلوی کا چچا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ ہے نا۔ اب اس سے ایک پیڑھی آگے بڑھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ اسماعیل دہلوی کے دادا، ان کا انتقال ہوا 1176 اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ شاہ عبدالعزیز 33 سال پہلے، شاہ ولی اللہ جو اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں ان کا انتقال اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اور شاہ ولی اللہ کے جو والد ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کا انتقال 131 ہجری میں، کب ہوا؟ نہیں، 1131 ہجری میں، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبد الرحیم کا انتقال ہو چکا تھا، ہے نا جی۔ یہ دو چیزیں ہیں، شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، شاہ ولی اللہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اور شاہ عبد الرحیم اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے۔ یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں۔ اب بس ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کو دنیا دیوبندیت مجدد کہتی ہے، دنیا دیوبندیت مجدد کہتی ہے، اس لیے میری نہ مانو، کم سے کم اپنے مجدد کی تو مان لو، اپنے اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا کی بات تو مان لو، اعلیٰ حضرت کی نہ مانو۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 100-150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے خاندان کے جو بڑے بزرگ تھے ان کی باتیں تو قبول کر لو۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے اس کو الدر الثمین فی المبشرات الامین میں بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، ہر سال میں 12ویں شریف کے دن نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور حاضرین مجلس میں شیرینی بٹواتا تھا۔ ایک سال غربت کی وجہ سے گھر میں سوائے بھنے ہوئے چنا اور گڑ کے کچھ نہیں تھا۔ والد کریم نے یہی منگوایا، نبی کی میلاد پڑھی اور شیرینی بٹوا دیا، وہی گڑ اور چنا،
رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر تخت پر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہے، نیاز کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کسی نے شاہ عبد الرحیم کا وہ گڑ اور چنا بڑھایا، حضور نے مسکراتے ہوئے ایک چنا اپنی زبان مبارک پہ رکھا اور باقی صحابہ میں تقسیم کروا دیا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میلاد اعلیٰ حضرت نے نہیں شروع کی، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے 1131 ہجری میں اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبد الرحیم میلاد پڑھتے تھے، شیرینی بٹواتے تھے۔ ایک سال گھر میں کچھ نہیں تھا، چنا بٹوایا، خواب میں دیکھا کہ پیغمبر وہی چنا تناول فرما رہے ہیں اور بچے ہوئے چنا کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ تلہ، یہاں کا دلی رجہرہ کے مسلمانوں، جو بات پردادا کے یہاں شرک نہیں تھی، جو بات دادا کے یہاں بدعت نہیں تھی، جس چیز کو چچا محترم نے جائز کہا، بڑے بڑے محدثین نے شرک اور بدعت نہیں کہا، پردادا نے نہیں کہا، دادا نے نہیں کہا، چچا نے نہیں کہا، اور پڑ پوتے کا زمانہ آتے آتے میلاد شرک ہو گیا، فاتحہ بدعت ہو گئی، نبی کا جلوس نکالنا حرام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑ پوتے نے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہے، کہیں نہ کہیں یہ فکری گمراہی کا شکار ہوا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ جیسے لوگ جس کو جائز سمجھیں، اپنے باپ کا معمول قرار دیں، وہ بات شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم پر کسی بات کا بدعت ہونا مخفی رہ سکتا ہے، مگر شاہ ولی اللہ جیسے مجدد زمانہ پر کسی بات کا بدعت رہنا کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے وقت کی کمی ہے، انتظامیہ کی طرف سے جو وقت متعین تھا وہ گزر چکا ہے، اس لیے میں آپ سے چلتے چلتے اپنی گفتگو کا خلاصہ ان لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، امام احمد رضا نے کوئی نیا فرقہ ہمیں نہیں دیا، امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ ہم پر مسلط نہیں کیا، امام احمد رضا نے کوئی نئی بدعت ہمارے درمیان رائج نہیں کی۔ الحمدللہ جو نظریہ صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جس کی ترجمانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے، جس کی ترجمانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے تھے، جس کی ترجمانی اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبد الرحیم نے فرمائی ہے، جس کی ترجمانی اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ نے فرمائی ہے، جس کی ترجمانی اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبدالعزیز نے فرمائی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے وہی نظریہ ہمیں دیا ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے وہی مشرب ہمیں عطا فرمایا ہے، حضور تاج الشریعہ نے وہی نظریہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ وہی نظریہ حضور امین شریعت نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، گفتگو ختم کیجئے اسی مرد حق آگاہ کے تذکرے پر۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ مفتی محمود رضا اللہ برکاتی کی پاکیزہ گفتگو، ان کی تقریر میں ان کا ادب
ایسا چھلک رہا تھا کہ الحمدللہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سبق پڑھا رہے ہیں، ادب کا وقار، علم کا تنتنا، فکر کی تازگی، شوکت خیال کی رعنائی، طلعت افکار کا اجالا، یہ ساری چیزیں بدرجہ تب موجود تھیں۔ حضرت سائن کر رہے ہیں سڑک پر، جب تک 2 منٹ آپ تشریف رکھے بڑی پاکیزہ گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے لوگ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کے اس کوہ نور ہیرے کو سلامت رکھے، آمین کہیں۔ بہت مشکل سے ایسی دیدہ ور شخصیتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ